جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام فرجاد بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ پاک کا احسان ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ کا بہت بڑا احسان بھی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کے احسان کرنے کی مزید توفیق دے۔ جس طرح آپ نے پچھلی ویڈیو میں کافی فرمایا کہ راہ انسانیت پہ چلنے والا انسان کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، کبھی کسی کی سامنے جھکتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر انسان صحیح ارادے پہ چلے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دے ہی دیتا ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف انسانیت ہے، انسان لوگوں کو جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کرنا، کہ ان کو مرضیں جو اس طرح کی ہیں لوگ بیان نہیں کر سکتے، کسی کے پاس جا آ نہیں سکتے، تو ہمارا مقصد صرف ان تک اپنی نصیحت اور آپ کی ویڈیو اور میڈیسن پہنچانا ہے، باقی اللہ پاک احسان کرے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی دوست کافی میرا بھی دل کر رہا تھا کہ آپ کا انٹرویو جو ہے نا جلد ریکارڈ کیا جائے، تو اس طرح تھوڑا سا آپ ٹائم بنا لیں اپنی مصروفیات سے، تو اس کے حوالے سے کیا آپ کا آج پلان ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا ہمیں گائیڈ کریں۔ میں آج اس لیے چھت پہ کھڑا تھا جی تو موسم کو انجوائے کر رہا تھا، تو میرا نہیں خیال تھا کہ آج اتنا پیارا موسم ہے، 2 دن بارش ہوتی رہی ہے، جی جی تو فریاد بھائی آئیں گے، اس لیے میں موسم کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ اچھا تو اس طرح کا موسم دیکھنے کو کافی ہی عرصہ بعد ملا ہے، بالکل ہی صحیح، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ دیکھو یہ موسم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، بالکل ہی صحیح، تو خوب انجوائے کر رہا تھا، بھینی بھینی فوار، بھیگا بھیگا موسم۔ یہ بات تو شاعر ہی کرتے ہیں، جی جی، لیکن موسم کو دیکھ کے یہ سب یاد آ رہا تھا۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آج جو آپ کو میں بتانے والا ہوں، اور آپ کہہ رہے تھے ابھی ریکارڈ کرنے والی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، ریلیکس ہونے دیں۔ اچھا اچھا، میں اپنے بارے میں، اپنی تعلیم کے بارے میں سب آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ ہم ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو، تاکہ آپ کے ذہن میں کہیں ڈاؤٹ نہ رہ جائے۔ کچھ خاص کر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کتابیں پڑھ کے، وہ کتابوں کے ادویات دیکھ کے لکھ کے بتاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جی لیکن میں ان میں سے نہیں، ٹھیک ہو گیا، میں ان میں سے نہیں، صحیح بات، لیکن آپ کو جو بھی چیز بتاؤں گا آن ہیڈنگ ٹھیک ہو گیا، اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا، جس چیز کا مجھے تجربہ نہیں ہوگا وہ چیز میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، صحیح بات، بھلے آپ ناراض ہی ہو جائیں، نہیں، جس چیز سے میں نے تجربہ نہیں کیا۔ میری خود ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ویورز کا جو ہے نا بھروسہ نہ توڑا جائے، اور ان کے جتنا ہو سکے ان کے اعتماد کو جو ہے نا قائم رکھا جائے۔ تو میں آپ کو یہ گارنٹی سے بتاؤں گا، جو بھی چیز میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ استعمال کریں، لیکن پیور ہومیوپیتھی ادویات لیں، تو میری بتائی جو بھی دوائی ہوگی اگر فائدہ نہ کرے تو بہت جلد میں اپنا ایڈریس بھی بتانے والا ہوں آپ کو، تو بے شک آپ مجھے فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، آج جو میں آپ کو جو چیز بتانے والا ہوں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں خاص کر، یہ ایک پوشیدہ مرض ہے جس کا نام لکوریا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جس طرح نوجوان لڑکے ہیں ان میں دھات، جریان، احتلام وغیرہ ہے، اس طرح لکوریا بھی عورتوں کا ایک پوشیدہ مرض ہے۔ تو اس مرض کے حوالے سے میری بہنوں اور بیٹیوں سے اور ماؤں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو غور سے سنیں، اور جو میری بتائی ہوئی ادویات ہوں گی جی جی، وہ لے کے استعمال کریں، اور بعد میں گھر بیٹھ کے خود فیصلہ کریں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دھوکہ دیا ہے یا ہماری بھلائی کی ہے۔ صحیح ہو گیا، تو چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ یہ دوائی لکوریا کے لیے، جو لکوریا کے بارے میں بتائی ہے میں نے، اس میں مختلف کنڈیشنیں ہوتی ہیں۔ صحیح ہو گیا، ایلوپیتھی میں لکوریا صرف ایک ہی چیز کو مانا جاتا ہے، وہ پانی آتا ہے تو وہ لے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، وہ نسخے لکھ کے دے دیتی ہیں، جی جی، نسخے لکھنے کے بعد پھر وہ آپ کو بار بار آنا پڑے گا۔ تو ہر قسم کا جو لکوریا ہے نا، ایلوپیتھی میں ایک ہی قسم کی دوائی لکھ کے دیتے ہیں۔ صحیح ہو گیا، میں نے خود کئی مرتبہ دیکھا ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ میرے پاس مریض آتے ہیں نا، ان کے پاس وہ ڈاکٹر صاحب کا جو نسخہ لکھا ہوتا ہے جی جی،
تو وہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے, اس پہ اینٹی بایوٹک پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. اچھا, اینٹی بایوٹک پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے, لیکن ہومیوپیتھی میں ایسے نہیں ہے. صحیح ہو گیا بالکل. ہومیوپیتھی علامات علاج بالمثل اس طریقے سے چلتی ہے. جی جی. تو جس طرح کی مریض کی علامات ہوں گی تو اسی طریقے سے علاج چلے گا. تو میں نے پہلے بھی آپ کا مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتی ہے ہومیوپیتھی, کیونکہ مرض دب جاتا ہے. جب مریض ٹھیک ہوگا تو پھر مریض جب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر مرض نہیں آئے گا. ٹھیک ہو. ایلوپیتھی میں صرف مرض کا علاج ہی آ جاتا ہے. صحیح. وہ ادویات کے ذریعے وہ دب جاتا ہے, کچھ عرصہ بعد دوبارہ پھر نئی شکل لے کے دوبارہ آ جاتا ہے. تو چلتے ہیں ہومیوپیتھی کے ادویات کی طرف بھی. میں آپ کو بتاؤں, میری بہنیں مائیں بیٹیاں انتظار کر رہی ہوں گی ڈاکٹر صاحب آج کیا بتاتے ہیں. جی. سب سے پہلے آپ کو جو دوائی بتانے والا ہوں نیٹرم میور. نیٹرم میو. نیٹرم میور. نیٹرم میور. ٹھیک ہو گیا. اور کلکیریا فاس. کلکیریا فارس. یہ جو ہے آپ نے 6x 6x میں یہ دوائی لینی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دن میں 4 مرتبہ کھانی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیٹرم میور اور کلکیریا فاس. سب سے پہلی علامت جو ہے اس کو 6x میں لینا ہے اور 4 دفعہ استعمال کرنا ہے. 4 مرتبہ استعمال کرنا ہے. اس کی جو علامت ہے وہ علامت میں آپ کو بتا دوں, یہ ان عورتوں کے لیے ہے جس کا پانی پتلا پانی اخراج ہوتا ہو, گاڑھا مواد خارج ہوتا ہو سفیدی کی طرح. اس سے جو مریضاں ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. نیٹرم میور اور کلکیریا فاس یہ دن میں 4 مرتبہ کھائیں. یہ دوائی 3 سے 4 دن میں آپ کو فائدہ دے دے گی. آپ حیران ہوں گے, یہ اس نے تو بھی ایلوپیتھی کی طرح بہت جلد فائدہ کر دیا. لیکن علامات یہ ہیں. ٹھیک ہے. پتلا اخراج, معمولی گاڑھا یا سفید زرد, اس سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے, تو اگر یہ کھائیں گی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی. اس کے علاوہ کچھ عورتوں کو پلساٹیلا اور سیپیا ٹھیک ہو گیا دینے سے شروع کا جب لکوریا ہوتا ہے اس سے یہ مریضاں ٹھیک ہو سکتی ہیں, پلساٹیلا اور سیپیا سے. اور اس کی میں آپ کو بتا دوں, پلساٹیلا ہماری وہ دوائی ہے, اگر آپ کے ایک مرتبہ دائنی سائڈ پہ درد ہے تو تھوڑی دیر بعد بائنی سائڈ پہ ہو جائے گا. اب کچھ دیر کے لیے آپ کی دائنی سائڈ پہ جو ٹانگ میں درد ہے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ پلساٹیلا کی علامت جو ہے بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پلساٹیلا کی علامت بدلتی رہتی ہیں, اس لیے لکوریا کے لیے بہت مفید دوائی ہے. ٹھیک ہو گیا بالکل. تو اس کے ساتھ والی جو دوائی ہے سیپیا. ہاں, یہ دبلی پتلی نازک مزاج عورتوں کے لیے ہے. اس کی علامت جو ہے زرد سبزی میل, بدبودار اخراج. اس دوا کے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے, بہت زیادہ اثر کرتی ہے. جی ہاں, سیپیا. ٹھیک ہو گیا. دبلی پتلی عورتوں, لڑکیوں, خاص کر جب لڑکیاں اسکول جاتی ہیں تو اکثر ہی وہ نہ دبلی پتلی اور نازک اندام ہوتی ہیں, حساس قسم کی ہوتی ہیں. اس سے یہ بدبودار اخراج جو ہوتا ہے نا, اس کو سیپیا بہت زیادہ فائدہ دے گی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یہ آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے. طاقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی اور ڈاکٹر آپ کو نہیں بتائے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 30 طاقت میں لینی ہے. اچھا, یہ پہلے جو آپ نے بتائی وہ 6x میں لینی ہے. اور یہ وہ پہلے والی جو ہے نا کلکیریا فاس اور نیٹرم میور وہ 6x میں لینی ہے. 6x میں بالکل بالکل میں وہی بات کر رہا ہوں. پلساٹیلا اور سیپیا یہ آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے. ٹھیک. تو آگے چلتے ہیں. ایک تو میرے آج گلا بیٹھا ہوا ہے, تو مائنڈ نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. انڈے کی سفیدی کی طرح جو مواد خارج ہوتا ہے نا, تو اس سے آپ جو سیپیا سے اس کو بھی فائدہ ہوگا. اس کو بھی یعنی کہ کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے. کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور چیز ہے کریازوٹ ہماری دوائی. اچھا, کریازوٹ.
اس سے پتلا اخراج، اور وہ پانی جو پتلا اخراج ہوتا ہے جسم کے اندام نہانی کے ساتھ ساتھ جہاں بھی لگے گا نا تو وہ جلن پیدا کر دے گا، خارش پیدا کر دے گا، کھجلی بہت زیادہ ہوگی۔ کریا زوٹ آپ لوگے، دوائی یاد کر لیں، کریا زوٹ، یہ اس علامت کے لیے ہے، پتلا اخراج پانی، اور جس جگہ لگے خارج پیدا کر دے، کھجلی ہونے لگے تو اس سے آپ کریا زوٹ لوگے۔ صحیح ہوگی۔ ایک دوائی ہماری گریفائٹس، گریفائٹس، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ یہ ویسے بیسکلی خارش کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جی، لیکن ہومیوپیتھک ادویات کسی مخصوص ایک مرض کے لیے نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اگر عورتیں کو اگر لکوریا ہو جاتا ہے تو صبح کے وقت جو ہے نا گریفائٹس کی جو علامت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ پانی کا اخراج ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس سے آپ گریفائٹس 30 طاقت میں لوگے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آگے ایک دوائی ہے اشواگندھا، یہ جو ہے کیوں میں لوگے، اگر ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر اشواگندھا مدر ٹنچر کا کہہ رہا ہے تو آپ سمجھئے کہ یہ کیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اشواگندھا یہ وہ دوائی ہے جو عورتوں کے رحم کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اگر رحم بہت زیادہ طاقتور ہوگا نا فریاد بھائی، جی، اس سے عورتوں کے حمل ٹھہرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جی، اور عورتوں کے جن عورتوں کو لکوریا ہوتا ہے ان کو اگر حمل ٹھہر بھی جائے تو ان کا بچہ کمزور ہوتا ہے۔ اچھا۔ تو اشواگندھا جو ہے یہ مقوی رحم جسے کہہ سکتے ہیں آپ، یہ رحم کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے۔ اس سے جو علامت ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے لکوریا، رحم کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی کمزوری بھی ہو جاتی ہے، دماغی کمزوری بھی ہو جاتی ہے، جسم دبلا پتلا ہو جاتا ہے، لکوریا سے بھی عورتیں پتلی ہو جاتی ہیں۔ اچھا۔ آپ کو شاید کسی نے نام بتایا ہو لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، لکوریا سے بھی پہلے تھوڑا سا موٹی ہوتی ہیں، لکوریا کے بعد ان کا جسم بالکل پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، عورتیں اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ حتیٰ کہ اگر لکوریا کا مرض ہو تو عورت جو ہے اپنے میاں کے پاس جانے سے بھی کتراتی ہے کہ کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ تو اس میں شرمانے والی بات نہیں ہے، آپ علاج کریں، ہمارے پاس آئیں، ہماری جو بتائی ادویات ہیں وہ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل سمجھ اس کے علاوہ بہت اچھی طرح اووا ٹیسٹا میں آج آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں، ایک ایک دوائی کی علیحدہ علامات بتا رہا ہوں میں۔ اووا ٹیسٹا یہ 3x میں لینی ہے۔ اچھا۔ یہ 3x میں لینی ہے، یہ ہر قسم کے لکوریا کے لیے مفید ہے۔ اچھا۔ اووا ٹیسٹا 3x میں لینی ہے تو یہ ہر قسم کے کسی قسم کا بھی اگر لکوریا ہو تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ مفید پائی گئی ہے، اور میرے بھی یہ تجربے میں ہے۔ نمبر 9 جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار، آج تھوڑا سا موضوع لمبا ہو گیا ہے۔ ہیڈ ریسٹس اچھا جی۔ یہ لکوریا کے ساتھ اس کی جو علامت ہے قبض بھی ہوتی ہے، لکوریا کے ساتھ قبض بھی ہوتی ہے، اور رحم سے تیز اخراج، کانٹے دار جسے آپ کہتے ہیں، تیز کاٹنے والا جو لکوریا ہوتا ہے یہ اس چیز کے لیے ہے۔ ہائیڈرسٹس اس لکوریا کے لیے ہے جو کاٹنے والا پانی، بہت تیزابی پانی جسے آپ بول سکتے ہو، یہ اس چیز کے لیے ہے ہائیڈرسٹس، اور ساتھ عورت کو قبض بھی ہوگی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔
تو اس کے لیے کافی مفید ہے یہ کافی. جو ابھی آپ اور کلکیریا کا عرب کا اکثر آپ کو میں ذکر کرتا ہی رہتا ہوں. یہ ان عورتوں کے لیے جو بہت زیادہ موٹی ہوں, جی جی بالکل, خنازیری مزاج کی, بات بات پہ جھگڑا کرنے والی, اگر اس کو مرض بھی آئے تو وہ کہے کہ مجھے تو کوئی مرض نہیں ہے, الٹا آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا دے گی. یہ خنازیری ہم اس کو بولتے ہیں. خنازیری مزاج کی جو عورتیں ہوتی ہیں, جی جی, ان کے لیے ان کا حیض دب جاتے ہیں یا حیض رک جاتا ہے, ان کا سفید ایک رطوبت ہوتی ہے, خارج ہوتی ہے موٹی عورتوں میں. یہ اس چیز کے لیے کلکیریا کارپ, یہ 30 طاقت میں لوگے آپ. ایک دوائی ہے الٹرس فیرینوسا. الٹرس فیرینوسا, ہاں جی, الٹرس فیرینوسا, بالکل, الٹرس فیرینوسا. یاد مدر ٹنچر میں اگر لوگے تو بہت, جس طرح میں نے وہ اوور ٹیسٹا کا بتایا تھا, یہ بھی اسی ہی طرح کی ہے. الٹرس فیرینوسا یہ اسی ہی طرح کی ہے. یہ بھی ہر قسم کے لکوریا کے لیے مفید ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, رحم کی کمزوری اور کمزور عورت جو ہوتی ہے, الٹرس فیرینوسا اور ہیلونیاس اور اشوکا. ہیلونیاس اور چیز ہے فریاد بھائی, اشوکا اور چیز ہے, یعنی کہ ایلونیاس اور اشوکا. الٹرس فیرینوسا, ہیلونیاس اور اشوکا, یہ 3 دوائی ہیں جو میں مرکب بنا کے دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. میں خود اپنے جو میں نے شفا خانہ بنایا ہوا ہے اس پہ الٹرس فیرینوسا, اشوکا اور ہیلونیاس, ان 3 دواؤں کا میں کیو میں, یعنی کہ مدر ٹنچر کیو میں مرکب بنا کے دیتا ہوں اپنے مریضوں کو, جو ہر قسم کے لکوریا کے لیے یہ مفید ہوتی ہے. اور امید ہے یہ بانجھ پن جو ہوتا ہے, جن کی عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا یا حمل ٹھہرتا ہے تو 2-3 ماہ کے بعد ضائع ہو جاتا ہے, یہ مرکب ان عورتوں کے لیے بھی مفید ہے, کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے ان کے لیے. فائدہ مند ہے. اور باقی جو ادویات جو ہماری چلتی رہتی ہیں وہ علامات کے ساتھ ساتھ ہم دیتے رہتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو یہ تھا آج کا میرا موضوع. امید ہے میری ماؤں بہنوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. جی بالکل, آپ نے بھی سنا. اور ادر کوئی اور لکوریا کے بارے میں سوال ہو تو کوئی بہن بیٹی اگر پوشیدہ مرض کو رکھنا چاہتی ہے تو اس ویڈیو کو سن کے دیکھ کے اپنا علاج خود گھر بیٹھ کے کر سکتی ہے. صحیح ہو گیا. بالکل جی, ڈاکٹر صاحب نے آج ہمیں لکوریا کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی اور ہمیں اس کے اثرات بتائے. اور یہ یعنی کہ کس شکل, یہ اگر ان میں سے کوئی بھی جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ان میں سے کوئی بھی آپ میں پائی جاتی ہے, کوئی بھی اس طرح کی, یعنی کہ جو اس نے اس کی وہ بتائی ہیں, کیا کہتے ہیں اس کے ہائڈ, اس میں کوئی بھی ہائڈ آپ میں پایا جاتا ہے, اس میں کوئی بھی اس طرح کی مرض آپ میں پائی جاتی ہے, تو آپ جو ڈاکٹر صاحب کی جو تجربہ بتایا اس نے, اس کے اوپر عمل کریں. اور اب یہ جہاں تک میں نے ویڈیوز کے دیکھا اور جہاں تک میں نے ویڈیو کو سمجھا تو لکوریا جو ہے نا بہت بڑا مرض ہے, بہت بڑا مرض ہے یہ. تو اب پہلے تو اس کا نام میں نے بہت دفعہ سنا تھا لیکن اس کی کبھی ڈیٹیل میں نہیں گیا. اللہ معاف فرمائے کہ کبھی کسی کو اس کی ڈیٹیل میں جانا پڑے. یہ تو بہت ہی بالخصوص میری ماؤں بہنوں کے لیے بہت ہی, جیسے کہتے ہیں کہ ایک جتنی ہو سکے مرض پوشیدہ بھی رکھنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر میری ماؤں بہنوں کو اب ان کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بہت اللہ معاف فرمائے بہت بڑا مرض ہے. تو میں اس ویڈیو سن رہا تھا اس کی باتیں, تو میں یہی گیس کر رہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ہماری ماں بہن جو ہے اس مرض میں مبتلا ہو تا حیات, اللہ معاف فرمائے. لیکن خدا کی طرف سے بیماری تو ہر کسی کو کوئی نہیں پتا, خدا آزمائش کس کے اوپر بھی ڈال سکتا ہے. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ اگر کوئی مرض بھیجتا ہے تو اس کا حل, اس کا علاج بھی ضرور بھیجتا ہے. تو لکوریا کی جو ڈیٹیل جو ہومیوپیتھی کے ذریعے, اس کے بعد میری مائیں بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے اور میرے بھائیوں سے, سننے والوں سے یہ بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ تمام بیماریوں سے دیکھیں, ان کے ساتھ ساتھ علاج کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خود بھی وہ پریکٹس کیا کریں, یعنی کہ خود بھی احتیاط کیا کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب ہم کو بتاتے ہیں کہ فلاں احتیاط کر لیں, فلاں احتیاط کر لیں,
تو اس طرح جو ڈاکٹر ہم ڈیٹیل سے بتاتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا یہ میڈیسن کے اوپر ہی زیادہ ترجیح دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا اپنی صحت جو سب جو آپ کو ریکوائرڈ بتاتے ہیں، اسے احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ عمل کریں، اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا مایوسی نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستوں لاسٹ میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ آپ ہمارے چھوٹی سی انگلی سے، اپنی چھوٹی سی پیاری سی انگلی سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ آپ کی اٹھی انگلی آپ کو کامیابی کے راستے پر لے کے چلی جائے گی۔ میں آپ سے یہ بالکل گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اور شورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی ابھی سے اٹھنے والی ایک انگلی سبسکرائب کی طرف جو اٹھے گی اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی طرف اٹھے گی، انشاءاللہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اور دیکھو اگر کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ بندہ خود پوری دنیا میں وہ جیسے کہتے ہیں فیمس ہو جائے، پوری دنیا میں کامیاب ہو جائے، میرے دوستوں صحت بہت بڑی کامیابی ہے، یہ تمام کامیابی اس سے بڑھ کے صحت کامیابی ہے۔ تو اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب سے میں نے خود کافی جگہ پہ سرچ کیا، میں نے خود سوچا کہ کوئی ایسا چینل بنایا جائے جو لوگوں کو جو ہے نا اس سے فائدہ ہو، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر بندے کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے، اگر صحت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آپ چاہے وزیر ہیں، خزیر ہیں، جو بھی ہیں، آپ اوپر سے صدر بن جائیں، آپ پورے پاکستان کے جو ہے نا دنیا میں حکومت کرنے والے بن جائیں، لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو میرے دوستوں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ یہ صحت کے حوالے سے یہ چینل بنانے کا مقصد صرف یہی ہے۔ تو میرے دوستوں آپ سے پھر کہوں گا کہ اب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، اس سے تھوڑی سی بھی غفلت نہ برتیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں آپ مجھے اجازت دیں، اگر ہم سے نہ جانے انجانے میں کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے جو آپ کے دل کو ناگزیر گزرتی ہے تو اس کے لیے ہم معذرت کرتے ہیں۔ ہمارا صرف اصلاحی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ تک جو ہے نا آپ کو جو ہے اس کی بیماریوں کے حوالے میں بتایا جائے اور آپ کی ٹینشن جو ہے اس کو دور کیا جائے۔ تو اگر پھر بھی ان میں سے کوئی ہم سے دیکھو انسان ہے، کوئی اس طرح کی مسٹیک ہو جاتی ہے، کافی ویورز دیکھنے والے ہوتے ہیں، سننے والے کافی وہ ہوتے ہیں کہ ایسی بات کو جو ہے نا وہ وکیل کی طرح جو ہے نا پکڑتے ہیں، تو ہم بھی یعنی اپنی طرف سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی مسٹیک نہ ہو، لیکن پھر بھی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو جو بھی انشاءاللہ جلد لے کے آئیں گے، اور ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو بھی جو ہے جلد لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی اسی آڈیو پہ گزارا کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔